بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ قابل صد احترام صدر مجلس، باوقار ائمہ اور دعات، تمام سامعین و حاضرین، میری گفتگو کا آج جو عنوان ہے وہ آپ نے سماعت کیا، داعی کی شخصیت علم و عمل کا حسین امتزاج۔ دعوت کا فریضہ انتہائی مقدس فریضہ اور داعی کی شخصیت انتہائی پاکیزہ اور انتہائی ذمہ دار شخصیت ہے۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک داعی سماج، معاشرہ اور دین کے بیچ میں نقطۂ اتصال ہے۔ ایک طرف دین ہے، اللہ کا کلام ہے، شریعت ہے، اور دوسری طرف ہمارا اور آپ کا سماج اور معاشرہ۔ یہ داعی بیچ کا وہ مرکزی پوائنٹ ہے جو اللہ کی بات کو سماج تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے، معاشرے تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے، اور یہ داعی وہ مرکزی پوائنٹ ہے جو سماج کے لوگوں کو، معاشرے کے لوگوں کو اللہ سے اور اللہ کے دین سے جوڑنے کا ذمہ دار ہے۔ اس لیے داعی کی شخصیت اتنی اہم ترین ذمہ داری اور منصب کو سنبھالنے کے لیے دو چیزوں کی بہت سخت ضرورت ہے۔ پہلی چیز ہے داعی کے اندر علم ہو۔ علم یہ بہت ضروری چیز ہے۔ یہ داعی کی شخصیت کا پہلا مضبوط ستون ہے جو اس کی دعوت کو کامیاب بنانے کا اور اس دعوت کو صحیح ڈھنگ سے معاشرے تک امپلیمنٹ کرنے کا، لوگوں کے دلوں تک پہنچانے کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے۔ اور یہ علم کیا ہے؟ آج علم کے تعلق سے بہت غلط ذہنیت اور چھاپ ہمارے اور آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم یہ ڈگریوں کا نام ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علم ایک اچھے ہیئت میں کوٹ پینٹ اور ٹائی پہن کر کے اور لیپ ٹاپ سامنے رکھ کر کے باتیں کرنے کا نام ہے۔ میرے معزز ائمہ اور دعات، علم یہ اللہ رب العالمین کی امانت، یہ اللہ کی امانت ہے جو اللہ رب العالمین نے آسمان سے متعین کر کے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وحی کی شکل میں نازل کیا۔ ہم اس میں نہ کچھ داخل کر سکتے ہیں اور نہ اس علم سے کوئی چیز باہر نکالنے کا اختیار رکھتے۔ یہ وحی ہے قرآن کی شکل میں اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی شکل میں۔ اس لیے داعی کے لیے اس وحی کو سیکھنا، اس وحی کو پڑھنا، اس وحی کے تعلق سے علم کو کما حقہ اپنی زندگی کے اندر سمونا اور تسلسل کے ساتھ اس علم سے اپنا رشتہ، اپنا ناطہ مضبوط رکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے پاس ڈگری ہے، اگر ہم کٹ گئے، ہم نے علم سے یعنی علم وحی سے اپنا تعلق کاٹ لیا، تو ہماری اور آپ کی شخصیت دعوت کے اس عظیم منصب کے اہل نہیں رہ گئی جو ذمہ داری علم حاصل کرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو اللہ کی طرف سے دی گئی تھی۔
اور اس علم کو سیکھنے کے لیے 3-4 باتیں ہمارے اور آپ کے لیے جاننا بہت ضروری۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے پاس مطلوب قرآن کا علم ہو، قرآن کا علم ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ مطلوب حدیث کا علم ہو۔ نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وحفظها وأداها كما سمعها ورب مبلغ أوعى من سامع۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن نے جس علم پر فوکس کیا ہے اس علم کے بارے میں ہمارے اور آپ کے پاس کافی درک ہو، باریکی کے ساتھ ہماری اور آپ کی گہری نظر ہو۔ قرآن نے 2 علم پر بہت فوکس کیا ہے۔ ایک تو عمومی علم جس کو تفقہ فی الدین کہا جاتا ہے، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین۔ احکام شریعت کا ادراک یہ ہماری اور آپ کی علمی زندگی میں اور علمی سفر میں ہمارے اور آپ کے لیے ایک مضبوط توشہ ہے۔ احکام شریعت چاہے وہ ہماری اور آپ کی زندگی میں کسی بھی صورت میں پیش آ رہے ہوں یا حالات اور ظروف کے پس منظر میں اس میں کچھ تبدیلی پیدا ہو رہی ہو، ان تمام چیزوں کو جاننا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور علم عقیدہ، علم آخرت جس پر قرآن مجید میں مکمل طریقے سے فوکس کیا گیا ہے، یہ اگر دعوت کے پردے سے پیچھے ہٹ گیا، یہ اگر ہماری اور آپ کی زندگی سے پیچھے ہٹ گیا، اگر ہم نے اور آپ نے اسے پیچھے کر دیا، ترجیحی بنیادوں پر ہم نے اور آپ نے اسے اختیار نہیں کیا، تو نہ تو دعوت کامیاب ہوگی اور نہ تو داعی کی شخصیت کامیابی کے ساتھ اپنی دعوت کو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سماج اور معاشرے کے اندر امپلیمنٹ کر سکتی۔ اور یہ اس امانت میں خیانت ہوگی جو امانت اللہ رب العالمین نے علم عقیدہ اور علم آخرت کی شکل میں ہمیں اور آپ کو نبیوں کی وراثت کی شکل میں عطا فرمایا۔ اور اس کا جو دوسرا ستون ہے وہ عمل ہے۔ اگر داعی کی زبان پر صدق اور کردار میں اخلاص نہ ہو اور اس کی زندگی میں عمل نہ ہو تو ہماری اور آپ کی دعوت یہ ناکامی کا شکار ہو جاتی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، لم تقولون ما لا تفعلون۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کے سلسلے میں لکھتے ہیں تفسیر کرتے ہوئے کہ فی الآیت دلیل علی ان القول بلا عمل یسقط المروءۃ والعدالہ، کہ اگر کوئی آدمی بغیر عمل کے کوئی بات کہتا ہے تو یہ سماجی اعتبار سے اس کی مروت اور اس کی ثقافت کو بڑھانے کے بجائے گھٹانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے علم سے ہمارے اور آپ کے عمل کا، ہماری اور آپ کی زندگی کا تطابق ہونا چاہیے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کان الرجل اذا طلب العلم لم يلبس ان یرى ذلك فی خشوعه ولسانه وبصره ویده۔ صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین کی جماعت ایسی تھی کہ جب وہ علم طلب کرتے تھے تو اس نقطے پر آ کر کے ٹھہرتے تھے کہ اس علم کا اثر عمل کے ذریعے سے ان کے خشوع میں، ان کی زبان میں، ان کی نگاہ میں اور ان کے ہاتھوں کے اندر نظر آتا تھا۔ اس لیے دعوت کے ان دونوں ستونوں کو سمجھنا یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس پر عملی طور پر اپنی زندگی میں کاربند ہونا اور اسے داخل کرنا اپنی علمی اور دعوتی سفر میں یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ العلم بلا عمل جنون والعمل بلا علم لا یکون، کہ علم یہ بغیر عمل کے ایک جنون اور پاگل پن کی کیفیت ہے، اور علم کے بغیر عمل ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ایک داعی کی شخصیت میں علم بھی ہونا چاہیے،
سچا کردار بھی ہونا چاہیے، سچا اور صحیح اور ٹھوس فہم بھی ہونا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری اور آپ کی زندگی ان حسیر کرداروں سے بھی استوار ہونا چاہیے جو شریعت نے ایک مسلمان کے لیے اور خاص طور پر ایک عالم کے لیے، ایک ذمہ دار داعی کے لیے، اور ہماری اور آپ کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اور اس مسئولیت میں اثر پیدا کرنے کے لیے ہم سے اور آپ سے مطالبہ کیا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ٹھوس علم کے ساتھ صحیح عمل کے اور پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی کے مناد بنیں، اور اپنی شخصیت کو علم سے جوڑنے کے ساتھ ساتھ عمل سے بھی، صحیح تربیت سے بھی، اور بہترین اسوے اور نمونے سے بھی جوڑیں، تاکہ ہماری اور آپ کی دعوت کامیابی سے ہمکنار ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دنیا کی زندگی میں کتاب اور سنت کا صحیح علم، علم عقیدہ اور علم آخرت کا صحیح علم، اور اس پر زیادہ سے زیادہ فوکس کرنے کی اپنی دعوتی زندگی میں سعادت اور توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ ہم کہیں وہ ہماری اور آپ کی زندگی میں عمل کا نمونہ ہو، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے مشعل راہ ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔